ہم حضرت والا دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں، مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اس موقع پر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں فتنوں کے دور میں مکتب کی کیا اہمیت ہے، بچوں کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور اس مکتب کا کام کتنا اونچا کام ہے، اس کے لیے جو مال لگے، جو وقت لگے، جو صلاحیتیں لگے، یہ آدمی کے لیے کتنی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بچوں کے والدین بھی ہیں، مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، محلے کے احباب بھی ہیں، مستورات بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنی نصیحتوں سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوا کہ آج ہم سب کو اس رب کریم نے اپنے کرم سے مدینہ العلوم کے مکتب کے جلسے میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے آ کر بچوں کا پروگرام دیکھ کر اور سن کر دل کو بڑی تازگی ملی۔ میں سب سے پہلے اس مسجد کے ایک ذمہ دار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنا اچھا یہاں نظم کیا ہے، اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رشادی باصلاحیت عالم دین ہے، ماشاءاللہ۔ ان کے یوٹیوب کے اندر جو بیانات آتے ہیں، کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے تو ان کی صلاحیتوں کا اندازہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام اساتذہ اور ناظم صاحب اور جتنے بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام اچھے ہوں، خطیب اچھے ہوں، مؤذن اچھے ہوں، مدرسے کے اساتذہ اچھے ہوں، باصلاحیت ہوں، تو اس طرح کا نتیجہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ بہت دکھ سے بولنا پڑتا ہے مجھے کہ ہماری مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے، کئی جگہ اذان صحیح نہیں، کئی جگہ صحیح نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عوام کو نہیں، مصلیوں کو نہیں، اس کی کمیٹی کے لوگوں کو سستا امام چاہیے، سستا مؤذن چاہیے، سستا خطیب چاہیے۔ کیا آپ کی دکان کے لیے جو ملازم رکھتے ہیں سستا دیکھتے ہیں یا اچھا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کیسی صلاحیت والے ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں باصلاحیت حضرات اساتذہ کرام ہیں، تو بچوں نے بڑی بڑی باتیں بتائی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی بڑی باتیں بتائی۔ پڑھو بیٹے، ثنا پڑھو۔ پھر پڑھو۔ عام طور پر پورے ہندوستان میں یہ غلطی ہوتی ہے، ثنا پڑھو بولے تو ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے میں درخواست کر رہا ہوں، نماز میں پڑھے تو ثنا اس کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، کیا ویسا ثنا پڑھو گے تو سبحانک اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ پوری جگہ غلطی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔
सना पढ़ो बोले तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अत्तहियात पढ़ो। गुस्ल के फराइज बोलो। वुज़ू के फराइज बोलो। देखिए किस तरह इनके असातिज़ा ने मेहनत की है। पूरे बच्चे बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को सिखाकर आपके सामने माइक के पास खड़ा किए, ऐसा नहीं है। आपने खुद देखा छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, जबकि बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी बातें मालूम है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ के बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, जबकि बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी। एक गांव में इमाम साहब की बहन अपनी किसी मुख्तदी से, मुसल्ली से, इमाम साहब भाई तुम मुझसे लड़ते हो, तुम्हें तो गुस्ल के फराइज़। तो उस आदमी ने कहा नहीं। तो इमाम साहब ने कहा मालूम है तो बताओ। तो कहा गुस्ल के फराइज़ 16 है। इमाम साहब को पहले ही गुस्सा था उस आदमी पर, ऐसा उठा लिया, भगाने गए तो मदीनतुल उलूम गए। मदीनतुल उलूम का बच्चा मिला, क्या चाचा भाग लेके न जा हिस्सा नहीं भाई, इमाम साहब गुस्ल के फराइज़ पूछे तो मैं 16 बोला, इसलिए इमाम साहब को गुस्सा आ गया, ऐसा उठा लिए, मैं भाग रहा हूँ। बच्चा इशारा करेगा, क्या रखो 3 बोलो। चाचा बोले दीवार में 3 का तो मान रही थी। 3 बोले तो मान रही नहीं, 16 को मानती नहीं। 16 बोले तो मान रही नहीं, 3 बोले तो मानती। बच्चा बोले 3 बोलो रखो। दोनों क्या बोले 16 अगर बोला तो मान रही नहीं हो, 3 बोले तो मानती। एक साहब का बच्चा घर की चीजें, दूसरों की घर की चीजें लाकर अपने घर में डाल रहा था। तो उनके वो घर वाले बोले जरा बच्चे को नसीहत करो, तुम्हारा बच्चा हमारे घर की सारी चीजें उठा उठा कर ले जा रहा है। तो उन्होंने बोले क्या भी बुरा समझो न को, जरा बच्चा हमारा दीवाना, अभी क्या भी बेजार कर लो। वो आदमी बोले दीवाना रहा, उनकी घर की चीजें लाकर हमारे घर में डाला, इन्होंने मेरे घर की चीजें ले आता ना, कैसा हो। तो उन्होंने बोले कि तो उतना भी दीवाना नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह यहाँ बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, मुख्तसर मुफीद। अक्सर जगह क्या होता है, एक एक बच्चा 15-15 मिनट बोलता है, तो सबको मौका नहीं मिलता। देखो कितने बच्चों को मौका मिला माशाल्लाह, तकरीबन सब बच्चों ने भी हिस्सा लिया और मुफीद बातें। बात जगह एक ही चीज को सब बच्चे आकर बोलते थे, हर बच्चा अलग अलग आकर चीज आपके सामने नमूना। इसमें खामोश रहे बच्चे, पूरे खामोश इसके लिए रहे कि उनके असातिज़ा खड़े रहे,
یہ بہت اچھا لگا مجھے. میں سننے والے کو بھی رہتے نہیں سے بیان کرتے, کیا بیان کرتے معلوم نہیں. ماشاءاللہ یہاں پورے بچے خاموش, ہر بچے کا پروگرام دیکھ رہے تھے اور اس کا سلام کا جواب دے رہے تھے. یہ بڑی چیز, یہ پہلی بار دیکھا ہوں. سلام کرتا ہے بچہ آ کر, بچہ یا بچی پورا مجمع چپ چاپ بیٹھا, سلام کا جواب دینا چاہیے. اس سے بچے کو خوشی ہوتی ہے. پورے بچے جواب دے رہے تھے, اس لیے میں نوٹ کیا معلوم کہ کیا کیا یہاں ماشاءاللہ خوبیاں ہیں. سلام کرنے کے بعد جواب نہیں دیے تو نہ ہو. البتہ غلطی یہاں بھی ہوگی جہاں تو پورے ہندوستان میں ہو رہی ہے. وہ کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عام لوگ یہاں نہیں بولے, بچے باہر بولتے ورحمۃ اللہ بولتے, ورحمۃ اللہ. وہ برکاتہ بولتے, وہ برکاتہ. البتہ آپ لوگ جو غلطی کرے وہ برکاتہ بولے, وعلیکم السلام نہیں, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بولے بال بچے, باہر بھی لوگ ایسے ہی بول رہے ہیں, غلطی ہے یہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا اس میں چپل کے مسجد سے باہر نکلنے کے آداب بھی بیان کیے, آنے کے آداب. اس میں بچے نے کہا کہ داہنے ہاتھ سے, مطلب بائیں ہاتھ سے, داویں ہاتھ سے, لیفٹ ہینڈ سے چپل اٹھانا چاہیے. آپ ذرا کھڑے ہو کر دیکھو مسجدوں میں, 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ. بڑے لوگ دیندار سیدھے ہاتھ سے چپل اٹھا کر رکھتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر پہنتے ہیں. سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے چپل کے لیے, داواں ہاتھ چپل کے لیے استعمال کرنا چاہیے. بچوں نے پینے کے آداب بیان کیے, داہنے ہاتھ سے پینا, سیدھے ہاتھ سے پینا. یہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک بات آپ سن لیں, قسم وہ کام اس سے بہتر طریقے پر نہیں کیا جا سکتا, وہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اس لیے ہم زندگی کا ہر کام اپنے پیارے آقا کی سنت کے موافق کریں. ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں نا, وہ اگر ہمارے پیارے آقا کی سنت کے موافق کریں گے تو یہ نیکیاں ہماری چیک ہوتی ہیں, فرشتے چیک کرتے ہیں. یہ جو نیکی آج آپ کو ہے اس پر سنت کی سیل ہے کیا, سنت کی سیل رہی تو وہ اوپر بھیجتے ہیں, نہیں ہے تو اسے واپس کرنا. اس پر سنت کی سیل نہیں ہے, اس لیے سنتوں کا اہتمام کریں. اس مجلس میں ایک صاحب کو دیکھا, میں شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے اس لیے نام نہیں بولتا. اب یہاں جو بوتل دیا گیا پانی پینے کا, اب وہ 2 بار دیکھا ان کو, میں اس ہاتھ سے پانی پی رہے تھے, داویں ہاتھ سے. یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا, سیدھے ہاتھ سے پینا. اس لیے آج سے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے, سیدھے ہاتھ سے پیئیں گے. چپل اٹھانا ہو, رکھنا ہو تو داویں ہاتھ سے, ٹھیک ہے. اور ہر کام سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا. پاکی صفائی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. بچوں میں اکثر جاتے مکتبوں میں بہت گندے بچے رہتے ہیں, یہاں ماشاءاللہ بچے بالکل پاک صاف, خصوصاً سفید لباس, اجلا لباس, یہ اللہ کے حبیب کو پسندیدہ لباس ہے. تو دیکھو بچے فرشتوں کی طرح نظر آ رہے ہیں, یہ چیز بڑی اچھی لگی. عام طور پر دعا سناتے ہیں بچے, مگر یہاں کے اساتذہ نے اتنی محنت کی ہے کہ بچے صرف دعا نہیں سنا رہے, سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, ترجمہ بھی سنا رہے ہیں. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اس لیے آپ سب نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہاں کتنی اچھی تعلیم ہو رہی ہے. آئے ہوئے تمام بھائیوں سے, بہنوں سے
ایک درخواست تو یہ کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں تعلیم ہو رہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے. جس اللہ نے ساری کائنات کو پالا تو پیدا کیا، پال رہا ہے ساری مخلوق کو، سب کا وہی مالک ہے، اس کا یہ کلام ہے. اور یہ جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترکہ ہے، ورثہ ہے، میراث ہے، دولت ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں نا. ہمارے آقا کی پراپرٹی یہ ہے، جن ماں باپ نے نہ خود علم حاصل کیا نہ اپنے بچوں کو دلایا، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کی حق تلفی کی. چاہے آپ نے ان کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہو، آپ نے ان کو بڑے اعلیٰ ڈگریاں دنیاوی اعتبار سے دلائی ہو، اگر آپ نے فرمایا خیرکم من علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جماعت ہے حضرات صحابہ. تمام صحابہ اکرام جنتی، بڑے ہر چیز میں بڑے اچھے تھے، وہ ایمان میں اچھے، اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے میں بڑے اچھے تھے. اپنی جان تک اللہ کے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اپنا مال، جتنی چیزیں رکاوٹ بنی ان سب کو قربان کرنا. بہترین عبادت کرنے والے اچھے انسان، بہتر جماعت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی. اس جماعت سے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. کیا مطلب؟ جسے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، جسے قرآن کریم جس نے دوسروں کو نہیں سکھایا وہ اچھا نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کی کتنی ڈگریاں لے چکا ہو. ہمارے حضرت مولانا کے بھی استاد، میرے بھی استاد حکیم الملت حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب نور اللہ برکتہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ بھی جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ بھی جو غیر ایمان والوں کے میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے، وہ عیسائی ہیں، وہ نصرانی ہیں تو بچہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے. ہم مسلمان اس لیے بنتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے والدین مسلمان، بڑا احسان ہے اللہ کا. کتنا بھی ہم اللہ کا احسان ادا کریں بھائیوں بہت کم ہے کہ ہمیں اللہ نے جو پیدا کیا وہ بہترین مخلوق میں پیدا کیا. ایمان اگر نہ ہو تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا مشرک ہو، علم پر جن کو ناز ہو یا وہ جاہل ہو، فی ناری جہنم، وہ دوزخ میں جائے گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چار پیر والے جانوروں سے بھی گئے گزرے. وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ اللہ کی وحدت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی پر ایمان لاتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو آخری نبی سمجھتے ہیں، خاتم النبیین سمجھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی وحدت، رسول اللہ کی رسالت اور آخرت پر جن کا ایمان ہے اسے کہتے ہیں مومن. جو اللہ کی وحدت کو نہیں مانتا، جو اللہ کے رسول کی رسالت کو یا آپ کے ختم نبوت کو نہیں مانتا یا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ مومن ہے. مومن تو وہ ہے اللہ کی وحدت، رسول اللہ کی رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟
کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی کرو اللہ کو دکھانے، اللہ کو سنانے، اللہ کو منانے کے لیے کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا حاجی عبد الرحمان۔ انہوں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا نمازی عبد الرحیم۔ حاجی صاحب کو غصہ ہے، یہ کیا ہے؟ پہلی بار سن لوں نام نمازی عبد الرحیم۔ تو بولے میں بھی پہلی بار سن لوں حاجی عبد الرحمان، کتنے حج کرے یہاں پر؟ 3 حج کرے۔ میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو میں نمازی عبد الرحیم کا تو تم نہ کیا پریشانی؟ اچھا دکھتا ہے کیا نمازی عبد الرحیم بولے تو؟ ویسے حاجی عبد الرحمان بھی نہیں بولنا، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ لوگ چوری کر کے اللہ کو ناراض کرتے، شراب کر اللہ کو ناراض کرتے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے ناراض کرتے۔ ہم کیسے بھولے بھالے انسان ہیں کہ عبادت کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ تو عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو جس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ دوسرا وہ عمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، تو اللہ پاک فرماتے اولئک ہم خیر البری۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہترین مخلوق ہے، سب سے اچھے۔ کتنا احسان ہے مجھ پر آپ پر اللہ کا، ہم بہترین مخلوق بن کر پیدا ہوئے۔ اللہ کی توفیق سے اب یہاں بھی آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ گمراہی کے دائی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں اچھی زندگی جینے کے لیے نہیں، میں اور آپ دنیا میں اچھی زندگی جینے کے لیے نہیں، میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں اچھی موت مرنے کے لیے۔ اچھی موت ان کو آتی ہے جو اللہ کے حکموں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے موافق زندگی گزارتے، ایک ایک عمل کو جان کر اور مان کر زندگی گزارتے، نفس کی غلامی نہیں کرتے، شیطان کی اتباع نہیں کرتے، دنیا کے مکر و فریب میں نہیں پھنستے، اسے کہتے ہیں بہترین مخلوق۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بچہ کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ غلط صحبت، ایک بچے نے ابھی اس صحبت کے بارے میں کتنی اچھی پیاری تقریر پیش کی۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سچے لوگ ہر زمانے میں ہر علاقے میں رہیں گے، ورنہ قرآن یہ نہ کہتا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، لیکن تلاش کرنا پڑتا ہے سچے لوگ کہاں ہیں، ان کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ غلط صحبت میں آدمی رہے گا، اسے خود پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کب بگڑ گیا، کب اللہ کا غدار، اللہ کے نبی کا وہ بے وفا ہو چکا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمارے حضرت نے فرمایا تھا ٹھیک ہے بچہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی بن گیا، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا، یہ عیسائی ہو گیا، اتنا دکھ نہیں ہے، اتنا افسوس نہیں ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج بچہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے تو یہودی بن کر، عیسائی بن کر، مجوسی بن کر مر رہا ہے، غلط صحبت کی وجہ سے۔ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کا ترکہ نہیں دلایا، ایسے فرشتوں کے ساتھ نہیں بٹھایا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ کے دربار میں۔ اس لیے پہلی فرصت میں بالغ حضرات بھی داخلہ لے کر فرائض واجبات سیکھیں، ماں سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، اپنے بچوں کو علم دین سے، ورثے سے اور آپ کے ترکے سے، میراث سے اپنے بچوں کو خدا را محروم نہ کریں، اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں۔ وہ بچے یتیم نہیں ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بچے یتیم ہیں
جن کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں بتایا، ان کے بچے ان کے جیتے جی یتیم ہو چکے ہیں۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ خود بھی علم دین مجھے اور آپ کو سیکھنا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ اللہ نے کسی بھی چیز کے زیادہ مانگنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم دین، اپنے نبی کو فرمایا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ پھر بھی کیا کہتے ہیں ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا علم ہے؟ سب علم سیکھے اور اپنے بچوں کو سکھائے۔ اور آپ کے کون بچے ہیں جو مدرسے کو نہیں جا رہے ہیں؟ پیار سے محبت سے ان بچوں کو اس مکتب میں جمع کریں۔ میں گواہی دے رہا ہوں الحمدللہ تعلیم بہت اچھی، اطمینان ہوا، بڑی خوشی ہوئی، دل کو بڑی تازگی ملی۔ مولانا اشرف علی صاحب کی آپ قدر کریں، اللہ کے لیے قدر کریں، باصلاحیت علماء کی قدر کریں۔ صلاحیتوں کا اعتراف کرنا حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یہ میرے بھائی مجھ سے زیادہ اچھا بول لیتے۔ صلاحیتوں کا انکار کرنا، جانتے بوجھتے انکار کرنا وہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی صلاحیت کا انکار کیا تھا، کہا تھا انا خیر منہ، ان سے بہتر میں ہوں۔ ایسے علماء کی جو اساتذہ آپ کے یہاں ہیں کھڑے رہے بیچارے، میں دیکھا یہ اساتذہ کھڑے رہے تب جا کر یہ بچے خاموش تھے۔ ایسے اساتذہ کی، ایسے علماء کی قدر کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ تو آپ کے محلے میں جو بچے نہیں آ رہے، آپ پڑوسی ہونے کا حق یہ ہے کہ آپ پیار سے محبت سے ان بچوں کو یہاں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ عام طور پر جو مکاتب ہمارے چل رہے ہیں، ہر جگہ جانا ہوتا ہے، پوچھتا ہوں میں، فیس ہوتی ہے، کیا کہتی ہے مولانا فیس؟ 200 300 اللہ اکبر، اسکولوں میں کتنی بڑی بڑی فیسیں ہوتی، فیس 200 روپے 300 روپے۔ بعد میں آ کر مولانا سے پوچھو کتنے بچوں کی فیس باقی ہے؟ 5 مہینے کی فیس، 8 مہینے کی فیس، مجھے تو نہیں بولے، مجھے معلوم نہیں ہے نا ایسا؟ سب کی آ رہی اکثر آ گئے ماشاءاللہ، یہاں پر وہ اچھے لوگ ہیں، ورنہ جہاں دوسری جگہ جاتے ہیں ہم 10 مہینے کی فیس نہیں پوچھتے اساتذہ، کیونکہ فیس پوچھے تو بچے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے بابو پڑھ لے فیس سے، چپ کے ذرا کون ڈراتی 200 روپے کے لیے جن کی فیس باقی ہے وہ دے دیں۔ ماشاءاللہ مولانا بولے یہاں اکثر لوگ دے دیتے، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جو اور تھوڑے بچے بچ گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ خود اپنی بول فیس پہنچائیں۔ آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اگر اطمینان ہوا یہاں کی تعلیم دیکھ کر تو آپ کیا کریں، طے کریں حضرت میں ایک بچے کی فیس، میرے بچے نہیں پڑھ رہے یہاں لیکن میں ایک بچے کی فیس دیتا ہوں، میں 5 بچوں کی فیس دیتا ہوں، 5 بچوں کی فیس 200 روپے بولیے تو 1000 روپے۔ الحمدللہ ایک گزشتہ سال ایک جگہ میں بولا تھا، ایسا کھڑے ہو کر نام لکھا بولے تو ایک صاحب ایک بچے کی فیس کی ذمہ داری، ایک صاحب 5 کی، ایک صاحب 10 بچوں کے لیے تھے، ایک صاحب 20 بچوں کی فیس کی ذمہ داری لیے 200 روپے کے حساب سے۔ 200 روپے کے حساب سے 20 روپے 20 بچوں کی کہتے ہوتے پیسے 4000، 10 مہینے کے 40,000 روپے چیک لا کر اس بار وہ دیے، 8 دن ہو درمیان میں نہیں دے سکے انہوں بھی، لیکن 40,000 کی چیک لا کر ایک صاحب 10 بھی دیے، ایک صاحب 5، ایک صاحب ایک بچے کی بھی لیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان بچوں کی فیس آپ لیں تو کیا ہوگا، ان بچوں یہ بچے پڑھ کر جو بھی نیکی کریں گے الحمدللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔
تو خود بھی پڑھنا پہلا کام، دوسرا کام اپنے بچوں کو بھیجنا، تیسرا آپ کے پڑوس میں جو بچے نہیں آ رہے ان کو لانا، ان کو سمجھانا، یا اور پھر مالی تعاون. یہاں تو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ حصہ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ یہاں ضرورت ہے اس لیے چندہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کام الحمدللہ چل رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ 1 بچے 5 بچے 10 بچوں کی فیس آپ کی ذمہ داری لے. یہ اللہ کے نبی کا ترکہ یہاں تقسیم ہو رہا ہے، اس میں آپ تعاون کریں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں جو بھی خدمت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. یہاں کے تمام ذمہ داروں کو، آوان و انصار کو، اساتذہ کو، ناظرین صاحب کو، ان بچوں کو، ان بچوں کے اللہ پاک جزائے خیر عطا. اللہ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر شر سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.